السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار سخاوت کا مضمون پارٹ نمبر 5۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کے پاس، صحابی تھے یا تابعی تھے، البتہ مدینہ منورہ کا یہ قصہ ہے کہ ایک مانگنے والا آیا، دروازے پر دستک دی، ماندی نکلی، کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سیٹھ صاحب سے ملنے آیا ہوں، کیا کام ہے؟ یہ کہ کچھ ضرورت ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ تو باندی نے کہا محلن، محلن کا مطلب یہ ہے ٹھہرے رہو۔ وہ باہر ٹھہرے رہے، اس کو کھجور دی، ٹھنڈا پانی دیا اور اپنے یہاں دالان کے اندر بٹھایا، کسی غلام کے ساتھ بیٹھو۔ اور باندی اندر گئی اور اندر جا کر سونے کے سکے سے بھری ہوئی ایک تھیلی لے آئی اور وہ تھیلی اس کو دے دی۔ وہ روانہ ہو گیا۔ پھر سیٹھ صاحب اٹھے، باندی نے قصہ سنایا۔ باندی کا مطلب ہے نوکرانی، گھر میں کام کرنے والی۔ باندی سیٹھانی نہیں ہوتی، باندی باندی ہوتی ہے۔ جیسے غلام باندیاں، کسی زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے۔ اب وہ دور تو ختم ہو گیا، لیکن کسی مرتبہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق میں پڑھا دیں گے کہ باندیاں اور غلام کیا تھا، کیا میٹر تھی۔ یہ باندی نے اپنے آقا سے کہا کہ صاحب وہ ایک مانگنے والا آیا تھا اور بہت ہی پریشان حال تھا، تو میں نے ایک سونے سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی ہے۔ سیٹھ صاحب نے جو سنا تو سیٹھ صاحب بہت ناراض ہوئے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے تو کچھ کام کیا نہیں، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ یقصتنی، کتابوں میں جملہ آتا ہے، اللہ یقصتنی، ارے کاش تو مجھے جگہ دیتی اور مجھے اٹھا دیتی، اور میں قیلولہ کر رہا تھا، مجھے جگہ دیتی، تو نے جو دیا ہے بہت تھوڑا دیا ہے۔ میں اس کو اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ زندگی بھر اسے بھیک مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ دور تھا سخاوت کا، دینے کا۔ آج ہمارے زمانے میں کوئی نوکرانی سیٹھ کے پوچھے کے بغیر ایک روٹی بھی نہیں دے سکتی، لیکن وہ ماحول تھا مدینہ منورہ کا کہ نوکرانیاں بھی دیندار ہوتی تھی، سیٹھ بھی دیندار ہوتے تھے، اور یہ فرمایا میں اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ زندگی بھر اسے مانگنے کی کبھی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن کیا کروں کہ تو نے تو میرا نقصان کر دیا، باندی تو نے آج میرا نقصان کر دیا، تو نے میرا نقصان کر دیا کہ وہ چلا گیا۔ یعنی اس زمانے میں کوئی اگر مانگنے کے لیے آتا تو سخاوت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن شریف میں کہ مرنے سے پہلے آدمی اپنی کسی نیکی کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ جب انسان کا انتقال کا وقت آئے گا تو ایک اچھے میں عمل کرتا۔ ایک تو قرآن میں یہ ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ انتقال پر یہ کہے گا آدمی، بے دین آدمی، کہ کاش میں کچھ اچھے کام کر لیتا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اچھے کاموں میں سے ایک اچھے کام کو خوب یاد کرے گا۔ فَلَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ پاک، اگر مجھے تھوڑا سا اور رکھتا
تو میں صدقہ کرتا، میں خیر خیرات کرتا، میں سخاوت کرتا، یہ سب آ گیا اس میں۔ اتنی بڑی چیز کی ہے سخاوت کرنا، اس لیے سخاوت کیجئے، یہ سخاوت کے مہینے آ رہے ہیں، اور پھر سخاوت کر کے احسان مت جتائیے، یہ بھی یاد رکھنا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دے دلا کر بعد میں احسان جتانا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ بات نہیں۔ آدمی خیر خیرات کرے، جتنی اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، بیوائیں موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ سیٹھ صاحب گھر والوں کو لے کر ہوٹل میں جاتے ہیں اور 15,000 روپے کا بل بھرتے ہیں، اور ان کے قریب میں ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی رات کو سو جاتی ہے۔ حشر کے میدان میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اس بیوہ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے بیواؤں کا، یتیموں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی، خیر خیرات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر یہ دعا روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا رہے گا تو کبھی بھی اس کو کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 17 پارے میں یہ آیت ہے، اور اس کو وہاں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہر برائیوں سے، بلاؤں سے ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔